اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدقت یا رب العالمین۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے جس کے ارکان، صفات، فرائض، واجبات، شرائط، سنن، مستحبات، ان اعمال کا، افعال کا یا اس تقسیم کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ جو اس مختصر گفتگو میں جو مسئلہ شرعیہ جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی اہم مسئلہ شرعیہ ہے جس کا ہر ایک کو علم ہونا ضروری ہے، لیکن محتاط اندازے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 90% لوگوں کو، مسلمانوں کو، نمازیوں کو، عوام الناس کو اس بات کا علم نہ ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ التحیات کے حوالے سے ہے، تشہد کے یعنی قاعدہ کے حوالے سے۔ وہ میرے سامنے فتاوی ہندیہ ہے، فتاوی عالمگیری بھی جسے کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اذا ادرک الامام فی التشہد، جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز و جماعت میں اس وقت آ کے ملے جب امام وہ تشہد میں ہے، وقام الامام قبل ان یتم المقتدی، لیکن امام کھڑا ہو جائے، ابھی تک مقتدی نے تشہد کمپلیٹ نہیں کیا، مکمل نہیں کیا، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ او سلم الامام فی آخر الصلاۃ، یا امام نماز کے آخر میں سلام پھیر دے، جو اس کی آخری رکعت ہے، آخری قاعدہ ہے اس کے لیے وہ سلام پھیر دے، قبل ان یتم المقتدی التشہد، اس سے پہلے کہ مقتدی اپنا تشہد پورا کرے۔ یعنی دو صورتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسری رکعت میں امام بیٹھا ہے تشہد پڑھنے کے لیے، تو کوئی شخص آیا، وہ نماز کے ساتھ شامل ہو گیا، ابھی تک اس نے عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھا، امام کھڑا ہو گیا، یا آخری رکعت کے تشہد میں وہ امام صاحب بیٹھے تھے، وہ مقتدی آیا، مسبوق آیا اور نماز کے ساتھ شامل ہو گیا، ابھی تک اس نے عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھا، یعنی تشہد التحیات اس نے مکمل نہیں پڑھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو ان دونوں صورتوں میں مقتدی کیا کریں؟ فالمختار ان یتم التشہد، مختار یہ ہے، یعنی قول جس پہ عمل ہے یا زیادہ جسے چنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا تشہد مکمل کرے، یعنی جو پیچھے آیا ہے دوسری رکعت میں آ کے ملا ہے یا آخری رکعت میں آ کے ملا ہے، دوسری رکعت میں اس کے تشہد پڑھنے سے پہلے امام کھڑا ہو گیا، اسے چاہیے کہ بیٹھا رہے، اور جو اس کے کلمات باقی ہیں عبدہ و رسولہ تک مکمل کریں، یا چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت میں جو آخری رکعت ہے امام کی، اگر اس میں امام سلام پھیر دیتا ہے اور آنے والا اتنا لیٹ آیا ہے کہ ابھی تک وہ تشہد یعنی التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک بھی مکمل نہیں پڑھ سکا، تو اسے چاہیے کہ اطمینان سے تشہد پورا کرے، یعنی عبدہ و رسولہ تک پورا کرے۔ ان دو چیزوں کا، باتوں کا عام طور پہ علم نہیں ہے، اور اس میں نقصان ہے، کیونکہ یہ میں نے فتاوی ہندیہ کا حوالہ دیا ہے، فتاوی شامی کی پہلی جلد میں یہی مسئلہ، اور اس کے ساتھ ایک اضافہ یہ ہے، اس میں ایک تصریح اور تشریح یہ ہے کہ یہ جو تشہد ہے یہ مقتدی پر واجب ہے، باقی کتب میں بھی لکھا ہے، اور اگر مقتدی وہ مسبوق جو لیٹ آ جائے وہ اگر تشہد نہیں پڑھتا، دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے سے پہلے امام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، یا آخری رکعت میں امام سلام پھیرتا ہے تو تشہد پورا نہیں کرتا اور کھڑا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تشہد پورا کرنا، عبدہ و رسولہ تک مکمل نہیں کرتا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا مکروہ ہے جو حرام کے قریب ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن یہ بڑا مکروہ ہے، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی، نماز ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس نے ایک واجب جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر دوسری رکعت میں یعنی جو اس کا پہلا تشہد ہے اس میں
کوئی شخص آیا ہے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو وہ تشہد پڑھنے بیٹھ گیا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عبد و رسول تک اطمینان سے پڑھے تو تب تک امام ادھر تیسری رکعت کا رکوع کر دے، تو جب اسے معلوم ہو کہ امام رکوع کرنے لگا ہے تیسری رکعت کا، تو جتنا تشہد وہ پڑھ چکا ہے اسی پہ اکتفا کرے اور باقی پھر چھوڑ دے، وہ رکعت اپنی ضائع نہ کرے، وہ تیسری رکعت میں یعنی کھڑا ہو کے امام کے ساتھ وہ رکوع میں شامل ہو جائے۔ دعا کرنی چاہیے، دعا بھی ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان بنیادی مسائل کا، دین متین کا، شرع مبین کا ہمیں علم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔